نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانعام سے آیا مقدسہ نمبر 106 107 اور 108 تین آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان آیات مقدسات میں جو اپنے آپ کو خدا کہلانا چاہتے ہیں ان پر لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور آگے جا کر جو بات بات پہ لوگوں کو گدھے کے بچے کہتے ہیں، ہمیں ان کو گدھے کا بچہ کہنے سے بھی منع فرمایا۔ وہ اس لیے وہ آیا مقدسہ نمبر 9 ہے، 109۔ چلو بہرحال ہم نے جو تین آیات مقدسات پڑھی ہیں، پہلے ان کا ثالثہ یا ثلیثہ ترجمہ کر لیں، پھر چوتھی آیات یعنی 109 کی بھی تلاوت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اتبع ما اوحی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
بیان فرمایا ہے اپنی آیات مقدسات کو، اور تاکہ وہ کہیں، کیا کہیں؟ درستہ تو پڑھا لکھا ہے، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کو کافر لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو امی بنایا، اور جو علم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمایا، وہ اس علم سے عاجز آ گئے. نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی کوئی بات نہیں چلتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے دلائل سن کر، نبی علیہ السلام کی بات سن کر وہ کہتے کیا کہتے؟ درستہ تو زیادہ پڑھا لکھا ہے. اور رب نے فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ، ہم نے بیان کیا ان کے لیے، اس کے لیے. اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات بھی ہے. کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے یہ سکھایا، ہم نے یہ بیان کیا نبی علیہ السلام کو، کس لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے، جو علم رکھنے والی ہے. یہ سارا علم جو میں نے، رب فرما رہا ہے ہم نے جو دیا علم نبی علیہ السلام کو، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ اس علم کو سمجھ کر، اس علم کو جان کر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا پڑھایا ہوا ہے درستہ. جو لفظ ہے کہ تو زیادہ پڑھا لکھا ہے، تو پڑھا ہوا ہے، رب نے فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. کس لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والی قوم کے لیے، جہلوں کے لیے نہیں. جو اپنے آپ کو خدا کہلاتی ہیں ان کے لیے نہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں ان کے لیے نہیں، ان میں بھی جو علم والے ہیں اور وہ سوچ بچار رکھنے والے ہیں. کیا نبی علیہ السلام کی بات درست ہے یا غلط ہے، درست ہے یا صحیح ہے، اس کا وہ فیصلہ کریں کہ جو نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں یہ کیا سچ ہے یا نہیں. اگر اب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا اتبع ما اوحی الیک، اے محبوب پیروی کر صرف اس بات کی، ما اوحی الیک جو آپ کی طرف حکم بھیجا جائے، جو وحی کی جائے یا جو وحی کی گئی ہے. اوحیا فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غیب کا. جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسی کی اتباع کرو. من ربک، محبوب جو تیرے رب کی طرف سے تجھے علم دیا گیا ہے، جو تجھے درس دیا گیا ہے، جو تجھے بات بتائی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، بس اسی کی اتباع کرو. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. آج کل کا نظریہ کائنات جو ہے نا وہ بھی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کائنات جو نظر آ رہی نا خدا نظر آ رہا ہے، اور ثابت کرو کہ
تمہارا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، تمام کائنات کا خالق ہے۔ واللہ خالق علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہی تمام مخلوق کو بنایا ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے ہر ایک چیز کو۔ ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اس کا، اس نے ہی تمام کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو ایسے نظریے رکھتی ہیں، جو اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو خدا بتاتی ہیں، اے محبوب ان سے دور رہے، ان سے اعراض کر، ان سے پیچھے ہٹ جا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے، اور اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، آپ کو ان کا رکھوالا نہیں بنایا، بس آپ کا کام ہے بیان کر دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان لوگوں کے وکیل ہیں، آپ تو صرف وکیل ان کی ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، ان پر اللہ نے آپ کو وکیل بنایا ہے، ان پر آپ کو شہید بھی بنایا ہے۔ شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ان سب پر، وہ لوگوں پر یعنی آپ کی امت لوگوں پر گواہ ہے، شہداء گواہ ہے، اور آپ ان پر گواہ ہیں، آپ اپنی امت کے گواہ ہیں، آپ اپنی امت کے کارساز وکیل ہیں، اور نہیں ہیں آپ ان پر وکیل، آپ ان کی وکالت کرنے والے، سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ وکیل کے کئی ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور محبوب آپ اور مسلمانوں سب کو یہ اکٹھا حکم ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ تم گالی نکالو، نہ تم برا بھلا کرو ان کو جن کو وہ پوجتے ہیں، یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو اگر بلاتے ہیں تو محبوب ان کو یعنی اللہ کے علاوہ جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کو وہ بلاتے ہیں، ان کو تم برا نہ کہو، ان کو تم گالی نہ نکلو، کہیں ایسا نہ ہو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پس وہ گالی نکالے اللہ کو، تمہارے اللہ کو، اپنی عداوت کی وجہ سے، بغیر علم،
بغیر علم کے کہ اللہ کی ذات کو ایسی گالا نکالنا شروع کر دے اور اللہ کو نہ مانے، اور اللہ کو تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نکالتے ہو، ان کو بھی گالی نہ نکالو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو گالی نہ نکالے. جس طرح احمدیہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے خدا کو نہیں مانتا، تو نہیں مانتا تو بھاڑ میں جا، ہمیں کیا، آپ پہ خدا منا لے گا. لیکن جب تو مسلمانوں کو، ساری قوم کو گالی نکالتا ہے، اس سے تمہارا کردار پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے سے تم کتنے اعلیٰ ظرف کے مالک ہو، اعلیٰ ظرف کے مالک ہو. کذالک زینا لکل امت اعمالہم، رب فرما رہا ہے اسی طرح ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کو ہم نے اچھا بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا. ان کی نظروں میں بت پرستی بھی اچھی ہے، اور وہ بت پرستی پہ لگے ہوئے ہیں. ہندو جو ایک مثنیٰ سا، جس طرح بالکل 1 to all میں صحیح مثال دوں گا، جس طرح کمپریسر کا فریج کا کمپریسر نہیں ہوتا، کمپریسر کی سیڑھی بنی ہوتی ہے، اور ایک طرف کمپریسر کے سیڑھی کی ایک طرف 3 چاک سے، سفید چاک سے یا چونے سے 3 نشان بنا دو، وہ ان کا بھگوان ہے، وہ ان کا بھگوان ہے، ہندوؤں کا وہ بھگوان ہے. اس کا نام ہے بھولے ناتھ. بھولے ناتھ، یہ بھولے ناتھ بھی بھگوان ہے، رام ناتھ بھی بھگوان ہے، کرشنا بھی بھگوان ہے. اب بھگوان علیحدہ علیحدہ سارے، کرشنا علیحدہ کسی کا بھگوان ہے، بھولے ناتھ علیحدہ کسی کا بھگوان ہے، اور اسی طرح رام ناتھ علیحدہ بھگوان ہے. اب ان کے عجیب سے بھگوان ہے، اور کوئی ان کے ساتھ اچھی بھلائی کر دے قدرتی طور پہ، اور وہ اسے بھی بھگوان کہتے ہیں. تو ہمارے لیے بھگوان ہے، تو ہمارے لیے بھگوان ہے. ان کے بھگوان بہت ہیں. بھگوان کو کبھی غصے میں اٹھا کر فلموں میں بھگوان کو ٹھا مارتے ہیں، چل بھگوان ادھر. بھگوان بھی بڑا عجیب سا ڈھیٹ ہے کہ پھر وہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اٹھا کے پھر رکھ دیتا ہے. ہمارے بھگوان کا کیا برا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک صحابی، رسول بعد مسلمان جو ہوئے نا، آقا علیہ السلام نے غلامی اختیار کی، ان کے بیٹے پہلے مسلمان ہو گئے، تو وہ اپنے باپ کے بھگوان کو کبھی اروڑی پہ، کبھی کسی گد کی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ پھینک آتے، اور وہ بھی ان کے ساتھ کیا اس کو سلوک کرتے، یا تو بھگوان ہے، اپنے آپ کو بچا، کون ہے تیرا دشمن. ایک دن کو انہوں نے کہا کہ یہ لے تلوار، حائل کر دی ان کے گلے میں، یعنی بھگوان کے گلے میں، بدھ کے گلے میں تلوار جو ہے رکھ دی. کہا جو تیرے پاس آئے نا، اس تلوار سے اس کا صبح سر قلم ہونا چاہیے. آرام سے سوچ کے کہ وہ اپنے ذہن میں تو سچا بھگوان کہتے تھے. اس دن ان کے بیٹے نے گندا کنواں جو تھا، اس میں لوگ گوبر وغیرہ پھینکتے تھے، اس میں الٹا اوندا کر کے کھڑا کر دیا. چلو اس کو مانے یوں کر لیں کہ گوبر کا روڑی لگی ہوتی ہے، خاص طور پہ بھینسوں کا گوبر
گاؤں کا گوبر، ہندوؤں کے لیے تو گاؤں کا گوبر جو ہے نا وہ حلوے سے زیادہ پاکیزہ، میٹھا اور اچھا ہے، کیونکہ گائے کا گوبر بھی کھاتی ہیں، گائے کا پیشاب جو پیتی ہیں، پیشاب پینی قوم یہ اپنے آپ کو بڑی بہادر کہتی ہے نا، پیشاب پینی قوم، تو جو دودھ پیتی ہیں وہ بزدل ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہی نہیں۔ بات تو ہے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، کہ ہر ایک امت کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، اچھا کر دیا۔ اب اللہ نے اچھا کر دیا تو اس کو کوئی جتنا مرضی زور لگائے وہ ان کے ذہن سے نکلتا نہیں، اور وہ بڑی مشکل سے جسے اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ یہ بھی ہے بھی جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی برے اعمال سے تو جب اللہ نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے سجا دیا یا خوبصورت بنا دیا، اب ان کو اس کام سے ہٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ہر ایک امت کے لیے ان کے اعمال کو سجا دیا، اسے مزین کر دیا، اچھا کر دیا۔ ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون، پھر ان کے رب کی طرف سے یا ان کو رب کی طرف، پھر ان کو آخر کا رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ مرجعهم، ان کا مرجع کو اللہ کی ذات، موت کے بعد اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ مرجع، ان کا مرجع کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ مرجع، لوٹنے کی جگہ مرجع، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ الی ربہم، الی ربہم مرجعہم، مرجعہم، ثم پھر آخر کار ان کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، بس وہ اللہ بتا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں، جو کچھ وہ کرتوت کرتے رہے ہیں، جو کچھ وہ اپنی زبان سے بکتے رہے ہیں۔ احمد عیسیٰ کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، جو نماز کو دجل قرار دیتا ہے، اللہ کی پریئر کو، اللہ کی عبادت کو دجل قرار دیتا ہے۔ اب ایسا آدمی، اس سے کیا بعید ہے، اس کا بچپن کیسے گزرا ہوگا، جو اس خالق کی مالک کو، جس نے اس کو غلیظ نطفے سے بنا کر اتنا پاکیزہ انسان بنا دیا، وہ مخلوق تو نہیں، اس لیے اس نے اپنے نطفے کا خیال ہی نہیں کیا اور کہنے یہ لگا کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تو کرم فرما کے اس کو انسانیت عطا فرمائی اور پاکیزگی عطا فرمائی، لیکن اس کا انداز اللہ کے خلاف، بغاوت بھی اللہ کے خلاف، اپنے پیدا کرنے والے کے خلاف۔ ذہن کو یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا، تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، اور رب العالمین سب کا پالنے والا تمام جہانوں کا۔ اب جسمانی مخلوق، روحانی کی نہیں بات جسمانی مخلوق جو جسم اور روح رکھتی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کوئی نہ کوئی سلسلہ بنایا ہے
نر اور مادے کا، نر اور مادے کا، اور اسی کے ایک سلسلے بنائے ہوئے طریقہ کار سے ہر ایک چیز پیدا ہو رہی ہے۔ اب اللہ کی شان تو اسی سے پہچانی جاتی ہے کہ نباتات میں چلے جاؤ، بلکہ حیوانات میں آ جاؤ، اس میں پرندے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ اس کی ڈائریکٹ پیدائش کی بجائے اللہ تعالیٰ انڈے کی صورت میں ان کی پیدائش فرماتا ہے۔ پہلے وہ انڈا دیتے ہیں، پھر انڈا کی رکھوالی کرتے ہیں، پھر وہ اپنے وقت پر آ کر انڈا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے جیتا جاگتا چوزا نکل آتا ہے۔ پھر وہ چوزا چڑیا بنتا ہے، مرغی بنتا ہے، مرغا بنتا ہے، باز بنتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ ان کا اللہ نے بنایا ہے، اس سلسلے کے مطابق وہی بنتا ہے۔ اور اینیمالز جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بنتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، وہ ایک سلسلہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا دیا، یعنی انسانوں کا اور جانوروں کا اللہ نے ایک سلسلہ بنایا، اس سلسلے کے مطابق پیدائش ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ کی مخلوق میں اللہ نے مذاہب بھی رکھے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے مذہب کی پہچان بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ہدایت کے لیے اچھے اعلیٰ کردار کے مالک صالحین پیغمبر بھی بھیجے، اور سب پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی۔ لیکن احمد عیسیٰ تمام پیغمبروں کے خلاف مخلوق کو خلا کو اللہ کہتا ہے۔ مخلوق میں تو یہی ہے، جانور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق کا معنی کیا ہے احمد عیسیٰ کو نہیں پتا۔ مخلوق سیگا کون سا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ یہ مخلوق خدا نہیں ہے، یہ خلا خدا نہیں ہے۔ نہ مخلوق نے تمہیں تخلیق کیا ہے، نہ خلا نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اگر مخلوق یا خلا جو میں نظر آتی ہے اس نے تخلیق کیا ہوتا تو پھر جن لوگوں کے ہاں بچہ بچی نہیں ہوتے، جن لوگوں کے ہاں بچہ بچی نہیں ہوتے تو پھر تو وہ ہونے چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں میڈیکل کی بہت زیادہ سہولت ہے، اور میڈیکل فٹ بھی قرار دے رہی ہے، لیکن بچہ بچی نہیں ہو رہا۔ میڈیکل کہہ رہی ہے آدمی فٹ ہے، عورت بھی فٹ ہے، لیکن اللہ کی منشا نہیں، اللہ کی منشا ہی نہیں۔ اب اللہ کی منشا کے خلاف آج تک میڈیکل تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن احمد عیسیٰ جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے مخلوق کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اب مخلوق کا معنی یہ ہے کہ پیدا کیا گیا۔ مخلوق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کیا گیا۔ اب جو پیدا کیا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی اس کو پیدا کرنے والا بھی ہے، اس کا کوئی خالق بھی ہے۔
مخلوق اس میں مفعول ہے، اور پیدا کب ہوگی؟ جب کوئی خالق ہوگا۔ جب خالق ہوگا تو مخلوق ہوگی۔ خالق پہلے ہونا ضروری ہے، خالق کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر خالق نہیں تو مخلوق نہیں۔ پھر دنیا میں مخلوق میں آ جاؤ۔ اب وہ خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کو بنا دی، آگے پھر اس کو ایک خاص جنس میں جو تبدیل کیا ہے، ان میں انسانوں کی جنس کو عرفہ و اعلیٰ کہا۔ اب وہاں بھی ایک چیز ایسی چھوڑی جو اردو میں، پنجابی میں، سب میں ہے کہ ابا ہے، ابا ہے تو بیٹا ہے، ابا ہے تو بیٹا ہوا، اماں ہے تو بیٹا ہوا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے مخلوق جو ہوئی انسانوں میں، جو اشرف المخلوقات ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ابا کو، دوسرے نمبر پر اماں کو پیدا فرمایا۔ خالق نے پیدا فرمایا، خالق نے ایک شکل عطا فرمائی ابا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس کا دوسرا بنایا،